جی میں فل ملک اور آج کا موضوع ہے پاکستان میں ہر کوئی اپنی سیٹ یا اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں ہے اور پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے. تو یہ وہ موضوع ہے جس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر چیزیں کی جا رہی ہیں اور کیسے یہ ہوتی رہی ہیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ صرف تعریفیں سننا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قومی زندگی میں جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم بہت سارے لوگ صرف اپنی من پسند کی چیزیں سننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنی من پسند کی چیزیں سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی لوگ آپ کے لیے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی بنیادیں کس طرح سے کھوکھلی کی جا رہی ہیں، تو پھر آئیے آگے ہم چلتے ہیں. پہلا جو بنیادی کوشچن ہے کہ جو پاکستان کی شروع کی تاریخ تھی، یعنی سکسٹیز کا جو دور تھا، اس کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں کیا فرق ہے. تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جو سکسٹیز میں سیاست ہو رہی تھی وہ اور آج کی سیاست میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو اس کے دو پارٹس تھے، یعنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. ان کے درمیان جو ہے وہ 1000 مائلز کا ڈسٹنس تھا. تو ہمیں پہلے اپنی جو ہے وہ اس غلطی کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو ایسٹ پاکستان نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو شروع میں ہی آزادی دے کے کسی دوسرے نام سے وہ ایک الگ مسلمان ریاست ہوتی تو اس سے ہم کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتے تھے. لیکن کیونکہ یہاں پہ کوشچن جو ہے وہ اس وقت جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی لیڈرشپ پر آتا ہے، تو ہم اس بحث کو جو ہے وہ اپنے قومی دھارے میں کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے جو 90,000 قیدی وہاں پر رل گئے اور جس کے ہم آج تک تانے جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک سے اور بقایا لوگوں سے بھی تانے کھاتے ہیں کہ جی آپ کے تو 90,000 قیدیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، اور ساتھ میں لوگ یہ بھی مرچ مسالہ لگاتے ہیں کہ جہاں 5 بندے لڑنے والے ہوں وہ ہتھیار نہیں پھینکتے ہیں، تو آپ کے تو 90,000 نے اکٹھے کے ہتھیار پھینک دیے. اور پھر جو ہے وہ آپ کے جنرل نیازی جو ہیں وہ ایسے گندے واہیات لطیفے سناتے تھے لوگوں کو. تو یعنی ایک نان سیریسنس کی، یعنی اپنی ہی حد تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پار کی ہوئی تھی. پھر جو ہے وہ ہم نے سکسٹیز میں وہ سارا دور گزارا جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں ہمارے سر کے تارا بنے ہوئے تھے، اور وہ جدھر ہمیں لگاتے تھے ہم ادھر لگ گئے. تو ہم نے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ کھو دیا جو کہ بنگلہ دیش بن گیا. پھر جب اس کی نیوز چلی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے، تو اندرا گاندھی نے جو ہے وہ یونیلیٹرل سیز فائر کا اعلان کیا کہ بنگلہ دیش جو ہے اب کیونکہ بن گیا ہے اس لیے اب یہاں پر کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے. 90,000 پاکستانی سولجرز نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر جس شرمناک طریقے سے ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ انڈیا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان کے اور سائن کیا، وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور تا وقت کہ دنیا قائم ہے وہ ہمارے لیے شرمندگی رہے گی. اینی ویز، تو یہ ہمیں سارا اندازہ اس صورتحال سے ہوا کہ اس وقت کیونکہ فوجی حکمران تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. لیکن آج جو 2020 میں تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے سو کالڈ جو حکومت میں ہے، تو اس کی غیر سنجیدگی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اے پی سی میں جو تقاریر ہوئیں اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جتنے بیانات آئے، تو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو آپس میں لڑا دیے. اب یہ اگلے کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ دن بدن پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آئی ایس پی آر کا آفس آ کے وہ تصدیق کرتا ہے ایک بات کی پھر دوسری بات کی، تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے اور وہ اس سے بالکل انکاری نہیں ہے. اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان کے موضوع پر جو ہے وہ ہم نے وہ میٹنگ کال کی تھی جس کا ریفرنس جو ہے وہ آج کل بہت شد و مت سے کیا جا رہا ہے. تو اس پر تو سب سے پہلے جو کوشچن اٹھتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آخر ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک پولیٹیکل ایریا کو آرگنائز کر رہی تھی. تو یہاں بھی عمران خان کی حکومت کی نااہلی اور ان کی نالائکی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی اس میٹنگ کے بارے میں آیا کہ جی وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ آخر میں وہاں تشریف لے گئے. تو یعنی سارا کچھ یہ عیاں ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نااہل ہیں. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اور دوسرے لوگ جو آج اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ موصوف جو ہیں اپنے آپ کو پنڈی کا نمائندہ کہتے ہیں،
اور یہ آج سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ پچھلے کئی دہائیوں سے کہہ رہے ہیں. اور جو پنڈی ہے اس نے کبھی آ کے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے اور اس کو کوئی اس طرح کا بیان دینے کا اختیار نہیں ہے, اس پر جو ہے وہ آپ کیس چلائیں کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹا ہے. تو یہ ہر وقت ہر لمحے, یعنی پچھلے دور میں یہ کہہ رہا تھا جی اسٹیبلشمنٹ ستو پی کے سو رہی ہے, پھر یہ کبھی کوئی اور بیان دیتا ہے. تو موصوف جو ہیں ابھی انہوں نے حال ہی میں ان صاحب کے بارے میں بیان دیا کہ جی ان کی تو پچھلے 36 سال میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا آگے انہوں نے کہا جی کہ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب ان کی ملاقاتوں کی تفصیل آئی تو پتہ چلا کہ جی وہ نواز شریف اور مریم نواز کو ریلیف دینے یا دلانے کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی یا میٹنگ ہوئی. تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جی ہم تو روز پی ٹی آئی کا دھندا سنتے ہیں کہ جی ہم این آر او نہیں دیں گے, تو یعنی وہ ارریلیونٹ ہے دوسرے لوگ کہاں بات کر رہے ہیں اور کیا بات چل رہی ہے. حکومت اس سے بے خبر رکھی گئی ہے یا حکومت ظاہری طور پر بے خبر رہنا چاہتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیس پر کچھ اور دکھا رہے ہیں اور اندر خانے جب ہماری نالائکیاں سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا. اب انہوں نے اس کی تصدیق تو کر لی کہ جو ایکس گورنر سندھ زبیر صاحب ہیں, یہ چیف آف آرمی سٹاف سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں 2 یعنی سیاستدان پی ایم ایل این کے ان کے لیے ریلیف یا ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی. تو یہ چیز تو عیاں ہو جاتی ہے کہ پھر جو اس گن میں اور چھلانگ لگائے گا وہ صاف ذرا اس کے اوپر چھینٹے تو بہت زیادہ اڑیں گے. اور اب اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ چھینٹے اڑ رہے ہیں. وہ سمجھ تو یہ رہے تھے کہ شاید یہ کہیں گے تو ان کے لیے نیک نامی ہوگی, لیکن اب ان کی بدنامی کا سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ گیا. پھر یہی شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ بھی 1 on 1 ملاقات کر چکے ہیں. تو یعنی زبیر کا یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایکس گورنر سندھ زبیر جو ہے وہ ملے نہیں ہیں پچھلے 36 سال سے, اور ادھر مولانا کا کہہ دیا کہ جی یہ مل چکے ہیں. تو باتیں دونوں کی اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ دی انہوں نے. تو یہ پتہ نہیں کون سے نادان دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کو پھنسائے جا رہے ہیں. تو مولانا پر جو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی 1 to 1 ملاقات کر چکے ہیں, اور اگر یہ انکاری کرتے ہیں تو شیخ رشید نے کہا کہ وہ جگہ بھی بتائیں گے اور اس کا ٹائم بھی بتائیں گے کہ کب ملاقات ہوئی. تو ان کو آگے سے پڑھ گئے مولانا کے بھائی, انہوں نے کہا جی کہ یہ حیدری صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا وہ ضرور ملے, اور اس میں انہوں نے کہا جی میں بھی اس میں موجود تھا اور ہماری پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. اور جی اس وقت ہماری ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے جس وقت آزادی مارچ مولانا جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے. پھر انہوں نے اندر کی مزید کہانی بتائی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی مولانا آپ مارچ نہ کریں کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے اگینسٹ کام کر رہی ہے آپ اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں تو آپ مت آئیے. تو یعنی ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا کہ جو نواز شریف کے اگینسٹ کام چلا ہے یا جتنی کیسز یا جو سزا یا جیسی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس سارے میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. تو یہ غفور حیدری صاحب نے جو ہے نا وہ دھڑلے سے کہہ دیا. تو یہ بھی اگر شیخ صاحب اپنا منہ بند رکھتے تو یہ الزام بھی جو ہے وہ سامنے نہ آتا. پھر آج مولانا جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور کوسچن کھڑا کر دیا, یعنی مولانا فضل الرحمان. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریس ریلیزز جاری کرتی ہے, تو جب سیاستدانوں کو گلگت بلتستان کے موضوع پر بلایا تو اس کی کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی, نہ پہلے کی گئی نہ بعد میں کی گئی. پھر وہ کہتے ہیں چلیں جی انہوں نے نہیں کی جاری تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جب اے پی سی ہو گئی تو پھر آپ سیاستدانوں کو دبانے کے لیے اس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی بلاتے آپ کسی کام سے ہیں اور پھر اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور بعد میں اپنے ٹول کے طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان میٹنگز کو کہ جی یہ سیاستدان ملنے کے لیے آئے تھے. پھر انہوں نے سیاستدانوں کا موقع دیا کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ موقع سے کچھ نیا جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیا نکالنا یہ ہے کہ سیاستدان گئے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پر فوج کی جو ہائی کمان ہے وہ ان تمام پولیٹیکل میٹرز میں مکمل طور پر شامل ہے. تو انہوں نے عمران خان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کتنی خوبصورتی سے ایکسپوز کر دیا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بن رہی کہ نہ تو یہ 3 میں ہے نہ ہی یہ 13 میں ہے. لیکن ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ جی یہ سب سے بڑے افلاطون ہیں, لیکن پریکٹیکل دیکھیں تو یہ کچھ اور ہی ہمیں دکھائی دیتے. پھر یہ ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جی انڈیا اور دوسرے ممالک میں جو خبریں چھپ رہی ہیں وہ پاکستان
کی اپوزیشن یعنی اس طریقے سے اس کو پھیلا رہی ہے کہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ کی حکومت اتنی ہی کرامت ہوتی تو آپ پہلے جو ہے وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ملنے ہی نہ دیتے, اور اگر کہیں پر وہ ملے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کی تشہیر پہلے ہی کر دیتے. اور گلگت بلتستان کے معاملے میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ آپ کی حکومت پہلے ہی اس کو پارلیمنٹ میں رکھتی اور وہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا اس تمام گفتگو اور ان تمام چیزوں کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بالکل بیکار ہے, سیاستدان بھی جو ہیں وہ بیکار ہیں, اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بیکار ہے. تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں, یعنی پاکستان جن کے سہارے چل رہا ہے وہ بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں. تو ہمارے ملک کی بقا جو ہے وہ کتنے غیر سنجیدہ اور نا تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں, اور پھر بھی جو ہے وہ عوام ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے. تو کیا آیا جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر اعتبار اور اعتماد کیسے کر لیتے ہیں. مولانا نے تو آج انہوں نے ایک بڑی اچھی پتے کی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ واضح کرے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں, تو پھر مولانا کہتے ہیں کہ جی پھر تو میں جواب دوں گا اور ہر چیز کھول کے سامنے رکھوں گا. اور اگر وہ یہ کہیں جی یہ ان کے نمائندے نہیں ہیں, تو پھر انہوں نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے کہ ان کو ڈال کے رکھیں. تو یہ اتنی یعنی دنیا بھر میں ہماری شرمندگی جو ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے کہ جو نالائق لوگ ہیں. تو جب ملک چلانے ہوں تو اس کے اندر مداخلت جو ہے وہ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر چھینٹے جو ہیں وہ ریاست پر اڑ کے آتے ہیں. تو حکومت کی اگر چند افراد کے اوپر کچھ چھینٹے پڑ جائیں یا کچھ ہو جائے تو ان کو سائڈ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس طرح سے سیاست کا عمل چل سکتا ہے. لیکن اگر ریاست کے اوپر ہی چھینٹے اڑنے شروع ہو جائیں اور لوگ اس کو گندا کرنا شروع کر دیں تو اس سے ملک کی بنیادیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو اب ایک اور صورتحال آج فرائیڈے کو ہمارے سامنے آ گئی, جس میں پتہ چلا کہ جی نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ جلتی پر تیل کے کام کر دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کی جماعت کی طرف سے کسی سے نہیں ملے گا, اور ملنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی ان کی طرف نواز شریف سے اجازت لینا ہوگی. تو یعنی وہ اپنے آپ کو یعنی آلریڈی ان کے اوپر بھی کوئی اتنی اچھی تو چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اتنی زیادہ کہہ لیں گے پاناما میں ان کے اگینسٹ اتنا آیا, پھر یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کاماں رکھ رہے تھے, تو یہ بھی کون سے اتنے صاف ہیں. لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو زیادہ بہتر اور مضبوط بنانے کی کوشش کی. آج ایک اور جو جمعے کو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ پاکستان سپریم کورٹ میں ایک بم جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یہ بم وہ نہیں ہے جو دھماکے دار یعنی جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو ہم پچھلے کئی 10-15 سال سے دیکھتے ہیں. یہ وہ بم ہے جو کہ اس کے APS کے بارے میں ہے, یعنی آرمی پبلک اسکول میں جو اتنے زیادہ بچے جو ہیں جن کو مار دیا گیا تھا, یعنی جب طالبان جو ہیں وہ ہمارے قرب و جوہر میں پھر رہے تھے, تو آج اس کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ گئی, کیونکہ پیرنٹس نے ایک اپیل کی تھی کورٹ سے, کیس کیا تھا کہ جی اس کی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے اور یہ منظر پر لایا جائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست اقدامات اٹھائے. تو سپریم کورٹ نے یہ جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے ایک کمیشن بنایا تھا جس نے اب جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں. تو سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ کہا کہ جی اس رپورٹ کو پبلک کر دیں. تو جب یہ پبلک ہوگی تو آلریڈی جہاں پر مٹی اور کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ادھر مزید اچھل کے جائے گا. تو اللہ خیر کرے. پاکستان کی زمین پر جو ہے وہ نیچے سب اندھیرا ہے, اوپر روشنی میں ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا اونچا کر رہا ہے, لیکن ان بیچاروں کا کوئی رول نہیں ہے, نہ وہ سیاستدانوں میں ہے, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے, نہ ہی وہ کورٹس میں ہیں. وہ بیچارے اکیلے ہیں اور نیچے ان کے آس پاس جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہے اور ارد گرد جو ہے وہ کیچڑ اور پانی ہے. تو پاکستانی کیا کریں؟ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سیریس اور ایک سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. آئیں مل کر اس کوشش کے لیے مل جل کر کام کریں. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.